ہم نبی کی باتوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں. فترتفع تلك الفتنة العظيمة كحرب الجمل وصفين. جو بھی کلام نبی کے دو ہونٹوں سے نکلے گا وہ اس کے نقصان میں جائے گا. ہم اس سے کہیں زیادہ مطیع ہیں. نبی جو بھی فرماتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں. یہ تو اس نے نماز نہیں پڑھائی اور یہ حالت ہے. اگر وہ اتفاق سے نماز پڑھا دیتا تو آج ایسا آپ ڈھنڈورا پیٹتے کہ کیا ہی بات ہے. ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعد. اب ایک سوال کا جواب دیں. لکھنے سے کون روکتا ہے؟ آپ میرے حق میں کوئی بات کہنا چاہیں گے تو کیا میں آپ کو روکوں گا؟ یہ جملہ کچھ سنا ہوا نہیں لگتا آپ کو؟ جھگڑے کو مذہبی کیوں بنا رہے ہو آپ؟ نبی کی توہین کیوں ہوئی؟ نمیدونم دقیقا حضور ذهن ندارم در مورد حدیث خرطاس چی گفته، اما خب قضیه واضح و روشن هست. در ملاحظه بفرمایید جالب اینجاست که آقایون میگن که امامت حضرت علی در قرآن آمده است. خب اگر امامت در قرآن آمده که و میگفتن رسول الله میخواست امامت علی را بنویسه، اولا چطور شما متوجه شدید که رسول الله میخواست امامت علی را بنویسه؟ شاید میخواست امامت ابوبکر را بنویسه. علم غیب دارید شما؟ در ثانی شما که میگید امامت حضرت علی در قرآن ذکر شده، خب عمر حرف درستی زد، مثل شما گفت قرآن کافی است دیگه، در قرآن امامت علی هست، مگر اینکه بگید نه اگر حرف عمر بگید اشتباهه، خب پس نشون میده که امامت علی در قرآن نیست. اگر حرف عمر درسته که گفت حسبنا کتاب الله در قرآن هست، خب تمام شد. خب ببینید ماجرا یک اہانت بزرگ به پیامبر دیکھیں است. اصل میں مسئلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی توہین کا ہے کہ انہیں لکھنے نہیں دیا گیا. چرا مانع شدن؟ رسول خدا چاہے جو بھی کچھ لکھوانا چاہتے تھے انہیں کیوں روکا گیا؟ اجازه نمیدادید پیامبر حرف بزنن. اگر قرآن ہی کافی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے نبی کو بولنے ہی نہیں دینا. 23 سال کے عرصے میں نبی نے قرآن کے علاوہ جو بھی بات کی تو کیا آپ انہیں روک دیتے تھے؟ کیا یہ طے ہے کہ نبی کی ہر بات قرآن میں سے ہوگی؟ نبی ایسی باتیں فرماتے تھے جو یا تو قرآن کی شرح ہیں، قرآن کی تبیین ہیں، قرآن کی تفسیر ہیں، قرآن کی تکمیل ہیں. اب کیونکہ قرآن میں یہ باتیں آ چکی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کوئی اور بات نہیں کر سکتے. اگر یہی آپ کا ماننا ہے تو پھر سنت کی حیثیت کیا ہوگی؟ پھر انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں کیسے پتا؟ کیا تمہیں غیب کا علم ہے کہ وہ کس کی امامت کا ذکر کرنا چاہتے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ابو بکر کی امامت کا ذکر کرنا چاہتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کو روکا کیوں گیا. چلیں آپ کہتے ہیں کہ نبی شاید ابو بکر کی خلافت کا ذکر کرنا چاہتے تھے تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر آپ انہیں کہنے دیتے نا. انہیں کہنے کیوں نہیں دیا گیا؟ یہی بات وہ کہہ دیتے. اب آپ آ کر کہتے ہو کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ علی کی خلافت کا ذکر کرنا چاہتے تھے؟ بہت ہی اچھے، آپ انہیں کہنے دیتے تو پتہ چل جاتا، یہ مسئلے بھی پیدا نہ ہوتے. ہم نبی کی باتوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں. ما كان الله لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. ہم خدا اور نبی کے کیے گئے فیصلے کے مقابلے میں اپنی پسند ناپسند کو ترجیح نہیں دیتے. ہم اس سے کہیں زیادہ مطیع ہیں. نبی جو بھی فرماتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ علی علیہ السلام کی امامت کا ذکر کرنا چاہتے تھے؟ تو یہ بھی کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے. آپ ہی کے علماء نے ان باتوں کو نقل کیا ہے. اب ہم کیا کریں؟ اب کیا آپ اپنے ہی علماء پر بھی تہمت لگائیں گے اور یہ کہیں گے کہ تم جادوگر ہو، دھوکے باز ہو، وغیرہ وغیرہ؟ البتہ یہ بات آپ سے بعید بھی نہیں ہے. آپ نے تو بہت سے اہل سنت علماء کی توہین کی ہے. شیعہ کا تو چلیں ذکر ہی چھوڑ دیتے ہیں نا، کہ ان کے بارے میں تو آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اتنی توہینیں ان کے بارے میں آپ نے کی ہیں، لیکن آپ نے اپنے علماء تک کو نہیں بخشا. چلیں جس کا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس کی بھی توہین کر دیں آپ. ملاحظہ کریں جناب عینی کی کتاب عمدۃ القاری جو کہ صحیح بخاری کی اہم ترین شروح میں سے ہے. جناب بدر الدین عینی کی کتاب مطبوعہ دارالفکر دوسری جلد صفحہ نمبر 171. وہ کہتے ہیں کہ کچھ نکات اور احتمالات موجود ہیں. ان میں سے اہم ترین احتمالات میں سے جن پر علماء کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ نبی کیا لکھوانا چاہتے تھے. جدی این بود انه اراد ان ینص علی الامامة بعده
فترتفع تلك الفتنة العظيمة كحرب الجمل والصفين. ان میں سے ایک سنجیدہ ترین احتمال جو وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد امامت کا ذکر کرنا چاہتے تھے تاکہ جنگ جمل جیسے اور جنگ صفین جیسے واقعات پیش نہ آئیں. که قال سفیان ابن عیینه اراد ان ینص علی عصام الخلفاء بعده. وہ کہتے ہیں کہ نبی اپنے بعد آنے والے خلفاء کے نام تک لکھوانا چاہتے تھے تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے. اچھا، یہ ایک سند ہے. دوسری سند ملاحظہ کریں، کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری، ابن حجر عسقلانی، متوفی 852 ہجری، مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت لبنان، پہلی جلد، صفحہ 209. ایشون هم همین رو مطرح کرده، بل اراد ان ینص علی عصام الخلفاء بعده حتی لا یقع بینهم الاختلاف. انہوں نے بھی تقریباً یہی بات بیان کی ہے کہ وہ چاہے کسی کو بھی امام بنانا چاہتے ہوں لیکن بہرحال وہ اپنے بعد امامت کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے. یہ بات قطعی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی امامت کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے. بس یہ موضوع قطعی ہے کہ وہ امامت کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے تھے اور انہیں روکا گیا. اب ایک سوال کا جواب دیں، لکھنے سے کون روکتا ہے؟ کیا وہ شخص آ کر روکتا ہے کہ جس کے فائدے میں کوئی بات کہی جا رہی ہو، یا وہ شخص آ کر روکے گا کہ جس کے نقصان میں بات جا رہی ہے؟ مثال کے طور پر آپ اس پروگرام کے میزبان کی حیثیت سے میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ میرے حق میں کوئی بات کہنا چاہیں گے تو کیا میں آپ کو روکوں گا؟ یا میں آپ کو تب روکوں گا جب آپ میرے خلاف کوئی بات کرنا چاہتے ہوں؟ رسول خدا اپنے لیے خلیفہ مقرر کرنا چاہتے تھے. آپ کے بقول وہ ابو بکر اور عمر کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. تب عمر آ کر کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا مت کریں، ہمارے لیے خدا کی کتاب ہی کافی ہے. یہ کون سی منطق ہے بھائی آپ کی؟ کیا یہ عقلی بات ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جس کے فائدے میں بات جا رہی ہو وہ آ کر روک دے کہ نہیں آپ کچھ بھی مت کہیں، خاموش رہیں؟ یہاں پر مسئلہ ہے کہ جو روکتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ بات اس کے نقصان میں جانے والی ہے. جو بھی الفاظ، جو بھی کلام نبی کے دو ہونٹوں سے نکلے گا وہ اس کے نقصان میں جائے گا. تبھی وہ آ کر کہتا ہے کہ نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کچھ بولیں. یا نستجیر باللہ، وہ یہ آ کر کہتا ہے کہ آپ ہذیان کہہ رہے ہیں، ان الرجل لیہجر، یا پھر کہتا ہے آپ پر درد نے غلبہ پا لیا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں یہ فرعی بات ہے. چلے مان لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ موضوع ولایت امیر المومنین تھا. ہماری اصل بحث کسی اور چیز پر ہے. اصل بات نبی کی توہین ہے. آپ اس معاملے کو ایک مذہبی جھگڑے تک کم کیوں دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی خلافت کی بات ہو رہی تھی، آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ابو بکر کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. جھگڑے کو مذہبی کیوں بنا رہے ہو آپ؟ نبی کی توہین کیوں ہوئی؟ وہ جو کچھ بھی لکھنا چاہتے تھے آپ نے انہیں لکھنے کیوں نہیں دیا؟ ہمارا تو استدلال یہ ہے، میں یہاں پر قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، ہمارا استدلال یہ ہے کہ اگر نبی اس دن ابو بکر کا نام لے لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ میرے بعد ابو بکر تم سب کے خلیفہ ہیں، تو ہم آج ان کو اپنا امام مان رہے ہوتے. کیونکہ دنیا کے تمام شیعہ نبی کے کلام کے پابند ہیں، وہ کبھی بھی نبی کے خلاف نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول خدا ہیں، ان کا کلام الہی ہے. یہ ہمارا استدلال ہے. لیکن آپ نے انہیں کہنے ہی نہیں دیا، اور شواہد و قرائن سے یہ بات طے ہے کہ انہوں نے ابو بکر کی خلافت کی بات ہی نہیں کرنی تھی. اب آپ پوچھیں گے یہ شواہد و قرائن کہاں سے آئے؟ ان میں سے ایک قرینہ یہ ہے کہ انہیں لکھنے سے روکا گیا. کن لوگوں نے روکا؟ انہی لوگوں نے روکا جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ آپ کو کیسے معلوم، شاید یہی خلیفہ بنتے. دیکھیں اگر وہ 1% بھی یہ امکان دیتے کہ ان کا نام خلافت کے لیے لیا جائے گا تو وہ سب سے پہلے سب کو خاموش کر دیتے اور وہ کہتے کہ لے آؤ قلم کاغذ لے آؤ اور نبی کو دے دو، انہیں لکھنے دو. اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ تو شروع سے ہی آپ کا ہر بار آئے کہ جن باتوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے انہیں آپ نے کچھ بڑا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس سے استدلال کر سکیں. جیسے کہ رسول کے مصلی پر ابو بکر کی نماز، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی کیونکہ آخرکار انہوں نے نماز جماعت پڑھائی ہی نہیں. اگر نبی نے انہیں بھیجا ہی تھا کہ جاؤ مسجد میں نماز پڑھاؤ تو پھر خود کیوں آ گئے؟ کیوں اسے مصلی سے ہٹا دیا؟ کیوں اس کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھی؟ یہ باتیں آپ ہی کے منابع میں لکھی ہوئی ہیں. یہ تو اس نے نماز نہیں پڑھائی اور یہ حالت ہے. اگر وہ اتفاق سے نماز پڑھا دیتا تو آج ایسا آپ ڈھنڈورا پیٹتے کہ کیا ہی بات ہے. اگلا نقطہ، جب نبی نے قلم کاغذ مانگا تو کیا فرمایا؟ اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده. جملہ آشنا نیست. یہ جملہ کچھ سنا ہوا نہیں لگتا آپ کو؟
کیا یہ جملہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا؟ بالکل ہم نے یہ نبی سے جملہ سنا ہوا ہے کہ خود رسول اللہ نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعده. جب تک تم لوگ اللہ کی کتاب اور میری عطرت یعنی اہل بیت کو تھامے رہو گے تو گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے اسی قسم کا جملہ فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا لاؤ میں تمہیں لکھ کر دوں تاکہ لن تضلوا بعدہ، میرے بعد گمراہی کا شکار نہ ہو۔ بس معلوم یہ ہوا کہ وہ ثقلین والے مضمون کو دوبارہ دہرانا چاہتے تھے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مرتبہ وہ ثقلین والی بات کریں کہ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اور اب آ کر وہ ثقلین والی بات کے بالکل خلاف بات کر دیں اور آ کر یہ کہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و ابوبکر، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور ابو بکر کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اتنے سالوں تک میں کچھ اور کہتا ہوا آ رہا تھا، اب میں اس کے بالکل خلاف بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اب تک ان 23 سالوں میں وہ کیا کہتے تھے کہ میں تمہارے درمیان خدا کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا یہ کہتے تھے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یا یہ کہتے تھے کہ میرے بعد تمہارا ولی علی علیہ السلام ہے، یا یہ کہتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ سب کچھ گزر چکا تھا اور آخری وقت میں رسول خدا ایک لکھی ہوئی دستاویز دے کر اس بات کو مرحلے تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے اور اپنے خدائی منصوبے پر آخری مہر لگانا چاہتے تھے، لیکن انہیں ایسا کرنے نہیں دیا گیا۔